اب ہم نے ایکسل میں یہ فارمولاز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی فارمولے ہیں یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ فنکشن لائبریری ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈیفائن نیمز ہے، یہ گروپ کرنا ہے، پھر فارمولا آڈیٹنگ ہے، یہ کرنا ہے، پھر کیلکولیشنز ہیں، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ انسرٹ فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ سم کے، ایوریج کے، مین کے، میکس کے، یہ سارے فنکشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آٹو سم کے کچھ ہیں، ایوریج اس میں بھی ہے، کاؤنٹ ہے، میکس، مین اور مور فنکشن یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کون کون سے یوز کیے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ یہ فائنینشیل ہے، اس میں بھی یہ سارے ہم نے کرنے ہیں جتنے بھی فارمولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاجیکل میں ہے، یہ آگے کافی اس کی ڈیٹیل ہے، یہ والے کرنے ہیں۔ پھر یہ ٹیکسٹ والے جو ہیں اس کے اندر یہ ساری آپشنز جو ہیں یہ ہم نے کرنی ہے۔ پھر ڈیٹ اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ جتنی آپشنز ہیں وہ کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر لک اپ اینڈ ریفرنس ہیں، یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، یہ جتنی بھی آپشن ہیں اس کی بھی یہ کرنی ہے۔ میتھ اینڈ ٹرک یہ ساری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مور فنکشنز ہیں، یہ بھی کرنی ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے انسرٹ فنکشن ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے، اس کو ہم نے، اگر آپ نے اس کو کی بورڈ سے لگانا ہے کوئی فارمولا تو آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پہ لکھیں گے سم، ٹھیک ہے، شفٹ سے یہ بریکٹ ڈالیں گے اور یہ والی رینج جو ہے نا اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس رینج کو آپ نے کیا کرنا ہے، سم کرنا ہے۔ یہ ادھر دیکھیں آ گئی سیل والی، پھر آپ نے اس کی بریکٹ بند کر دینی اور انٹر کر دینا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سم ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہی کام آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ایوریج کا فارمولا لگانا ہے تو وہ بھی آپ یہی کام کریں گے، یہاں پہ ایکول کا جو سائن ہے یہ ڈالیں گے اور ایوریج لکھیں گے، اس کے بعد بریکٹ لکھیں گے اور یہ رینج سلیکٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ ادھر سے یہ والا کام کرنا چاہیں، مطلب یہ والی انسرٹ فنکشن والی آپشن یوز کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بھی فنکشن، جو بھی فارمولا لگانا ہے یہاں لکھ لینا ہے۔ مثلا ہمارے پاس یہ کافی سارے فارمولے ہیں، یہ دیکھیں یہ بہت سارے ہیں، ان میں سے ہم نے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں سم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سم لکھا اور گو پہ کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سم کا جو فارمولا یہاں پہ آ گیا سلیکٹ ہو کے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل اس کو اوکے کر لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گئی رینج، تو ہم نے کون سی رینج کو کرنا ہے سم، ہم نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایچ والا اور ادھر سے 11، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سے ہمارے نمبر جو ہیں، یہ جو رینج ہم نے سلیکٹ کی ہے، یہ پورا کالم یہ ہمارا ادھر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اوکے کر لینا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اوکے کیا یہ سارے سم ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوبارہ وہیں پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ لگا لیا، آپ نے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں یا رہنے دیں۔ اب یہاں پہ آپ نے لگانا ہے ایوریج کا فارمولا، تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے، آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ ایوریج لکھ دیں گے، یہ ایوریج، ٹھیک ہے۔ ایوریج لکھنے کے بعد یہاں گو پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں آپ کے پاس ایوریج آ گیا۔ اب ایوریج لکھ کے اوکے کر دیں گے آپ، جیسے ہی اوکے کریں گے آپ آپ نے کس کی ایوریج نکالنی ہے، آپ نے اس ڈیٹا کی ایوریج نکالنی ہے، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ دیکھیں یہ رینج بھی یہاں پہ سلیکٹ ہو کے آ گئی، آپ اس کو اوکے کر دیں۔ اب دیکھیں ان سب کی رینج کی یہ ہمارے پاس ایوریج نکل کے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان فنکشن سے، ان فارمولا سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ایم ایس ایکسل کی ویڈیوز میں پڑھا ہے، پیچھے سم کا فارمولا لگانے کے طریقے اور ایوریج کا یہ سارے ہم نے لگائے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ نے اگر اب یہ والا ڈیٹا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کوئی اور لگانا ہے، تو یہ بہت سارے فارمولے ہیں، اس میں یہ میکس کا ہے، یہ ہائپر لنک ہے۔ اگر اور بھی کوئی آپ نے یہاں پہ لگانا ہے تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے، یہاں سے سرچ کرنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے، یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب میکسیمم کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لکھ دیں میکس، ٹھیک ہے، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ گو پہ جائیں، یہ سلیکٹ ہو گیا اور اوکے کر دیں۔ اب آپ
اچھا اب ہم نے یہ آٹو سم والا جو ہے یہ آپشن یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ڈیٹا، یہ والا ڈیٹا، اس کو بھی ہم سم کر سکتے ہیں، یہ الگ سے تھوڑا سا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور آٹو سم میں آ جانا ہے، آپ نے سم کا فارمولا لگانا ہے، تو آپ جسٹ یہاں پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں خود ہی رینج بھی سلیکٹ ہو گئی ہے اور ساتھ سم کا فارمولا بھی لگ گیا ہے، اس کو آپ نے جسٹ انٹر کرنا ہے، دیکھیں یہاں پہ سم ہو گیا ان دونوں کا۔ پھر آپ نے ان سب کا نکالنا ہے، تو آپ ایک ایک کا نکال لیں گے، اس میں ٹائم بھی لگے گا، تو آپ کیا کریں، یہاں سے اس کو یہاں پہ کرسر لے آئیں، ماؤس کا آپ لیفٹ بٹن جو ہے وہ یہاں پہ پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایسے ڈریگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈریگ جیسے ہی کریں گے، یہ دیکھیں سب کا جو سام کا فارمولا لگا ہوا آ گیا۔ اب اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اسی آپشن میں جاتے ہیں، اس سے اگلی آپشن جو ہے وہ ہے ایوریج کا، آپ نے ایوریج پہ کلک کر دینا ہے۔ ایوریج پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں خود ہی رینج بھی سلیکٹ ہو گئی ہے۔ پہلے ہم جو کی بورڈ سے یہ پچھلی آپشن میں ہم نے فارمولے یہ لگائے تھے سام کے اور ایوریج، اس میں ہم نے خود یہاں پہ کلک کر کے ایکول کا جو سائن ہے وہ ہم نے ایڈ کیا تھا، اس کے بعد سام کا فارمولا لگایا تھا، لیکن یہاں پہ آٹو سام ہے، مطلب یہاں پہ ہمیں یہ رینج بھی ہم نے اس وقت خود سلیکٹ کی تھی، یہاں یہ بھی سلیکٹ نہیں کرنی پڑتی، خود ہی یہ سلیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے انٹر پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ان دونوں کی ایوریج نکلی ہوئی آ گئی، اب ہم نے سب کی کرنی ہے، تو آپ کیا کریں گے، اسی کو ڈریگ کریں گے تو یہ سب کی ایوریج جو ہے وہ نکلی ہوئی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے کاؤنٹ نمبر۔ اب کاؤنٹ نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بہت سارے کالم اور روز میں ڈیٹا ہے، تو آپ نے یہ بتانا، آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے کتنے ٹوٹل ہیں فگر۔ اب ہماری تو صرف ایک یہ سلیکٹ ہوا ہے اور دوسرا یہ ہمارے دو ہیں، اگر یہاں پہ ہوتا تو 3 ہو جاتے، یہاں پہ بھی ہوتا تو یہاں 4 ہو جاتے، یہ صرف 2 ہیں، تو ہمارا یہ کیا شو کرے گا، یہ دیکھیں 2 اس نے شو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب جو ہے کو ڈریگ کر کے دیکھنا، تو یہ سارے 2 فگر ہیں، صرف 2 دیکھیں شو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں کاؤنٹنگ بتا دیتا ہے، کاؤنٹ کر کے نمبر بتا دیتا ہے۔ پھر ہے میکس۔ اب میکسیمم کا جو فارمولا ہے اس میں سب سے بڑا جو نمبر ہے وہ شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں بڑا کون سا ہے، 3700 ہے، آپ نے انٹر کر کے دیکھ لینا ہے، یہ دیکھیں 3700 بڑا ہے، وہی شو ہو رہا ہے۔ اب ان سب میں سے جو بڑا ہوگا میکسیمم وہی یہاں پہ شو کرے گا، جیسے ہی آپ ڈریگ کریں گے، اب دیکھیں یہاں پہ سب میں یہی، یہاں بھی 3700 ہے، یہاں 3400 ہے، 1500 تھوڑا ہے، یہاں 3000 ہے، یہ شو کر رہا ہے۔ پھر آپ اس کا وہی طریقہ کار ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں، ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو، اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر اگلا جو ہے یہ لگانا ہے منیمم کا۔ اب منیمم کا کیا کام ہے کہ جو سب سے منیمم ہے چھوٹا ہے وہ شو کرے گا، تو منیمم کا آپ دیکھیں رینج سلیکٹ ہوگی، اس کو آپ انٹر کریں، تو ان دونوں میں سے منیمم کون سا نمبر ہے، یہ والا ہے، 2200 والا ہے، تو وہ شو ہو گیا۔ اگلے آپ نے شو کرنے ہیں سب نمبر، آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہو تو آپ یہ اس طریقے سے منیمم میکسیمم نمبر آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلی جو آپشن ہے ریسنٹلی یوز کی، ریسنٹلی یوز میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی ابھی کون سی چیزیں ریسنٹلی یعنی یوز کی ہیں۔ دیکھیں ہم نے ابھی یہاں پہ منیمم کا فارمولا لگایا ہے، منیمم سے پہلے ہم نے میکسیمم کا فارمولا یوز کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے ایوریج کا فارمولا یا آٹو سم میں یوز کیا تھا، پھر ہم نے آٹو سم سے پہلے سم کا یوز کیا تھا، یعنی جو کام ہم نے ابھی کیا ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہ شو کر رہا۔ اچھا اب ہم نے یہ والا جو ہے آپشن یہ کرنا ہے فائنینشیل، اس میں بہت سارے فارمولے ہیں، یہ سارے ہم نے کرنے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ایکرینٹ ہے اور ایکرینٹم ہے۔ ایکرینٹ جو ہوتا ہے وہ منتھلی ہم جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہم اگر ہم نے کوئی بینک سے لون لیا ہوا ہے تو اس کا منتھلی انٹرسٹ ہم نے شو کرنا ہے، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایکرینٹم جو ہے وہ ایئرلی ہوتا ہے یعنی سالانہ، یہ دونوں ہم نے یہ منتھلی بھی شو کرنا ہے اور سالانہ جو ہے وہ بھی شو کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کیا کریں، یہاں پہ یہ ہم نے کچھ یہ دیکھیں ڈیٹا بنایا ہوا ہے، پر ویلیو یہ اتنی ہماری ویلیو ہے، اتنے اینول ریٹ ہمارا 12% ہے، ایشو ڈیٹ ہماری یہ 12 جون ہے، انٹرسٹ فرسٹ ڈیٹ جو تھی وہ 14 جون ہے، سیٹلمنٹ ڈیٹ ہماری یہ ہے، ایئر کے حساب سے 1 ایئر کے حساب سے ہم نے یہاں پہ 1 لکھ دینا ہے، اور بیسس ہماری کیا ہے 365 دن ہے تو ہم یہاں 3 لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فارمولا کیسے لگانا ہے، ایکول کا سائن لگا لینا ہے اور اس کے بعد ایکرینٹ آپ نے لکھنا ہے، ایکرینٹ، ٹھیک ہے۔
یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بریکٹ لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بریکٹ لگانے کے بعد یہ سب سے پہلے دیکھیں ایشو ڈیٹ شو کر رہا ہے، تو یہ ایشو ڈیٹ کو آپ نے کر لینا ہے یہاں پہ شو۔ اس کے بعد یہ علامت لگا کے پھر بتا رہا ہے فرسٹ انٹرسٹ جو ڈیٹ ہے وہ کریں، پھر یہ علامت لگائیں اور اس کے بعد کون سی دے رہا ہے سیٹلمنٹ ڈیٹ شو کریں، پھر یہ علامت لگائیں اور ریٹ بتائیں، اینول ریٹ ہمارا کیا ہے 12% ہے، پھر یہ علامت لگا کے پر ویلیو ہم نے جو ہے وہ بتانی ہے کتنی ہماری ٹوٹل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اینول کے حساب سے سیمی اینول ہے، اینول ہو تو 1 ہے اور سیمی اینول ہو تو 2 ہم کریں گے، اور کوارٹرلی ہو کوارٹر کے حساب سے تو ہم 4 کریں گے، تو ہم اینول کے حساب سے یہاں پہ 1 جو ہے وہ کریں گے، تو ہماری جو ہے یہاں پہ یہ فریکوینسی کیا ہے، یہ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو شو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیسز ہم نے بتانی ہے۔ یہ دیکھیں یو ایس اے کا ہے، یہ 360 دن کا ایکچوئل جو ہوتا ہے، ایکچوئل 360 ہوتا ہے، یہ ہمارا جو ہے ہم 365 کے حساب سے دن بھی، مطلب ایک سال میں 365 دن کے حساب سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا 3 ہے، ہم نے شو کیا ہوا، اس کو ہم نے سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بریکٹ بند کر لینی ہے اور انٹر کر دینا۔ جیسے کہ آپ انٹر کریں گے یہ ہمارا منتھلی انٹرسٹ جو ہے وہ ریٹ شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اپنے لون کو لیا ہوا ہے تو اس کا آپ نے انٹرسٹ شو کرنا ہو کہ کتنا انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا منتھلی، تو آپ یہ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہی سیم طریقہ ہے ایئرلی، یعنی سالانہ شو کرنے کا، تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس کے لیے پہلے ہم نے ایکرنٹ لگایا تھا فارمولا، اب ایکرنٹم لگانا ہے، تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، ایکول کا سائن لگانا ہے آپ نے اور ایکرن ٹی ایم آگے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا، اس کے بعد آپ نے یہ بریکٹ شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلے کون سی ہے، ایشو، اب دیکھ لیں ایشو کون سی ڈیٹ ہے، یہ والی ہے، پھر یہ علامت لگائیں گے، ایشو ڈیٹ کے بعد سیٹلمنٹ ڈیٹ ہے، وہ آپ نے کون سی لکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ سیٹلمنٹ ڈیٹ کے بعد پھر ریٹ آپ نے بتانا کون سا، یہ والا ہے 15% ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ علامت لگانے کے بعد پی اے آر، یہ ریٹ ہم نے بتا دیا، پی اے آر ویلیو آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی ایکچوئل بتانا ہے کہ یہ کتنے ہیں، فریکوینسیز کی کتنی ہے، بیسز کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شو کرنے کے بعد اس میں آپ نے بریکٹ بند کرنی ہے اور اوکے کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا منتھلی جو انٹرسٹ ہے وہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے شو کر دیا۔ فارمولے ہم نے کتنے یوز کیے ہیں، 2، ایکرنٹ منتھلی اور ایکرنٹم جو ہے وہ ایئرلی سالانہ۔ یہ فائنینشیل میں ہمارے یہ 2 فارمولے یوز ہوتے ہیں، یہ منتھلی یوز ہوتا ہے اور یہ سالانہ یوز ہوتا ہے، وہ ہے اماؤنٹ گریس، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے، اس کا ہم نے یہ ریزلٹ نکال کے دیکھنا ہے کیسے نکلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کسی بھی چیز کی کاسٹ ہے، پرچیز ڈیٹ آپ نے لکھ لینی ہے، یہ فرسٹ پیریڈ اس کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیلویج ہے، اور پیریڈ اس کا کیا ہے، ریٹ اس کا کتنے % ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بیسز آپ نے بتا دینی ہے۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولا آپ نے کیا لگانا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایکول کا نشان لگانا ہے اور اے ایم او آر، یہ دیکھیں جیسے لکھیں گے اماؤنٹ گریس، یہ فارمولا نیچے لکھو آ گیا، اس پہ ڈبل کلک کر لینا ہے آپ نے۔ اس کو کلک کرنے کے بعد نیچے یہ کاسٹ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے، کاسٹ والا جو سیل ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے، پھر آگے یہ علامت لگانی ہے کالن والی، پھر آپ نے کیا نیچے پوچھ رہا ہے ڈیٹ پرچیز۔ اب ڈیٹ پرچیز جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ڈیٹ پرچیز جو ادھر آ جائے گی، پھر یہ علامت لگائیں گے تو آگے ہے فرسٹ پیریڈ، یہ سلیکٹ کر لیا، پھر یہ علامت لگائی تو آگے وہ سالویج پوچھ رہا ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، ادھر دیکھیں، پھر یہ علامت لگا کے آگے آپ پیریڈ اس کا بتائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ علامت لگائیں گے اور آگے اس کا ریٹ بتائیں گے، یہ 15% ہے، پھر علامت لگانے کے بعد یہ اس کا یہ جو ہے بیسز یہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، شفٹ سے یہ بریکٹ کلوز کر دیں گے اور اس کو انٹر پریس کر لیں گے۔ اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے پرنٹ کیا، یہ پریس کیا تو ہمارے پاس یہ اس کا ریزلٹ نکل آیا، ٹھیک ہے، 573 ریزلٹ اس کا نکلا ہے، 1 سال کا، 4 ایئر کا۔ اب دیکھو ہم یہاں پہ 3 ایئر کر لیتے ہیں، 3 کر کے انٹر کرتے ہیں تو کتنا بن گیا، 917۔
اب 9 یہاں پہ 3 کا ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو 2 کا بھی بنا سکتے ہیں، 2 کا بھی دیکھ سکتے ہیں، 2 کیا تو 1467۔ اس طریقے سے ہم یہ ایکسل کا یہ والا جو فارمولا ہے یہ لگا کے یہ ریزلٹ جو ہے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اماؤنٹ بیس فارمولا کے بعد اگلا جو ہمارا ہے فارمولا وہ ہے اماؤنٹ فارمولا، ٹھیک ہے۔ اماؤنٹ جو فارمولا ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ ڈیٹا بنایا ہوا ہے، اس کی ہم نے کاسٹ بتانی ہے، پرچیز ڈیٹ بتانی ہے، فرسٹ پیریڈ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ریزلٹ ہم کیسے نکالیں گے؟ آپ یہاں پہ ایکول کا سائن ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اماؤنٹ، یہ دیکھیں نیچے آگے، اس کو ڈبل کلک کریں، بریکٹ آ گئی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا بتانا ہے؟ کاسٹ۔ اب کاسٹ بتانے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے، کاسٹ سلیکٹ ہو گیا، پھر آپ نے یہ کالن کے جو ہے علامت یہ یوز کرنی ہے، پھر آپ نے پرچیز ڈیٹ بتانی ہے، پھر آپ نے یہ علامت لگانی ہے، اس کے بعد آپ نے فرسٹ پیریڈ جو ہے وہ بتانا، سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سالویج جو ہے وہ بتانی ہے، یہ علامت لگانے کے بعد تو وہ ایکٹیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد پھر یہ علامت لگانی ہے اور آپ نے یہ پیریڈ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پیریڈ بتانے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ ریٹ بتانا ہے، ریٹ بتانے کے بعد پھر آپ نے یہ علامت لگا کے اس کی بیسس بتا کے یہاں پہ شفٹ سے یہ جو بریکٹ ہے اس کو کلوز کر دینا اور انٹر کر دینا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو اماؤنٹ لنک فارمولا ہے اس کا یہ ریزلٹ آ گیا۔ اب یہاں پہ 2 پیریڈ کا آپ 2 سال کا یا 3 سال کا بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، یا یہاں پہ آپ دیکھ ریٹ جو ہے وہ بھی اس کی بھی کوئی نہ کوئی چینجنگ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہم مورلک جو فارمولا ہے وہ اس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں۔ اچھا، ہم فارمولا ٹیب جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فائنینشیل والی جو آپشنز ہیں یہ کر رہے ہیں، اس میں ایکرنٹم یا مورگریس یہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب ہم نے کرنا ہے کوپ ڈیز، یہ 6 فنکشنز ہیں جو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوپ ڈیٹ جو ہے پہلے نمبر پہ، ان میں سے وہ اب ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ کوپ ڈیز، اس کا کیا ہے؟ کوپ سے کوپن، ڈیز بیفور سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے۔ کوپ، کوپن، ڈیٹ اور بیفور، بی سے بیفور سیٹلمنٹ ڈیٹ۔ اب اس میں یہ بتانا ہوتا ہے، یہ کوپن ڈیٹ بیفور سیٹلمنٹ، یہ کوئی آپ نے بانڈ خریدا ہے یا آپ کا کوئی بیمہ پالیسی ہے تو آپ اس کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کب سے وہ آپ کی سٹارٹ ہے اور کب ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ بتائیں گے کب سے سٹارٹ ہے، کب ختم ہو رہی ہے۔ فریکوینسی میں آپ بتائیں گے، سال کا آپ بتائیں گے، اگر اینول کا آپ کریں گے تو یہاں پہ 1 لکھیں گے، 6 ماہ کے لیے کریں گے تو 2 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوارٹرلی لکھیں گے تو پھر یہاں پہ آپ 4 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 مطلب پارٹ ہو گیا اس کے، یعنی 3 ماہ کے لیے۔ تو اس کا اب فارمولا لگاتے ہیں پہلے، سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایکول لگانا ہے، ایکول لگانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کوپ، COUP، کوپ ڈے، یہ سب سے پہلے نمبر پہ آ گیا، بریکٹ بھی آ گئی۔ سب سے پہلے آپ نے سیٹلمنٹ ڈیٹ بتانی ہے، سیٹلمنٹ ڈیٹ آپ کی کون سی ہے یہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوما لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے میچورٹی ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سلیکٹ، ٹھیک ہے۔ وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آگے فریکوینسی بتانی ہے، یعنی یہ کتنے ماہ کے لیے ہے، تو وہ آپ نے اینول ہے تو 1 آپ کریں گے، سیمی اینول یعنی 6 ماہ کے لیے تو آپ 2 کریں گے، کوارٹرلی ہے تو آپ 4 کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ 6 ماہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ بیسس جو ہے وہ آپ آپشنل ہوتا ہے، وہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں۔ اب اس کو آپ بریکٹ کلوز کریں اور انٹر کر دیں۔ اب دیکھیں 179 یہ آپ کے پاس ڈیز رہ گئے جو آپ نے بانڈ یا کوئی بیمہ پالیسی یا جو کچھ کرایا، یہ سیٹلمنٹ ڈیٹ میں سے جو آپ نے ڈیٹ مقرر کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ 1 پریس کیا تو یہ سال کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں پہ 4 پریس کریں گے تو یہ پھر کیا ہوگا؟ 3 ماہ کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 89 ہو گیا،
سب سے پہلے ہم نے 2 کیا ہوا تھا، 2 کرنے سے کیا تھا 179 تھا، یہ 2 کیا تھا 6 ماہ کے لیے تھا۔ اب پھر ہم نے کیا کیا 1 کیا پریس، ٹھیک ہے، 1 پریس کر کے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں 359 آ گیا، یہ 1 سال کے لیے آپ کے ہیں۔ اور اگر آپ 4 کر دیں گے مطلب ہر 3 ماہ بعد تو پھر آپ کا یہ دیکھیں 89 آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چینجنگ بھی آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ مطلب جو اب آپ نے آج جو لون لیا تھا اور اس کو نیکسٹ جو آپ نے پے کرنا ہے اس کے درمیان جتنے بھی دن بچیں گے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیز کوپ ڈیز یعنی وہ اچھا فائنینشیل جو ہے یہ ہمارے فارمولا پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے فائنینشیل میں آگے ہم نے جو کرنا ہے فارمولا وہ ہے کوپ ڈیز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوپ ڈیز کیا ہے، کوپن ڈیز ٹوٹل ڈیز فار سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے۔ ڈیز اس میں ہم نے بتانی ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کوپ ڈیز از یوز ٹو کیلکولیٹ نمبر آف ڈیز ان اے کوپن پیریڈ انکلوڈنگ سیٹلمنٹ ڈیٹ، یعنی اس کے اندر سیٹلمنٹ ڈیٹ جو اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوپ ڈیز از یوز ٹو کیلکولیٹ نمبر آف ڈیز، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے نمبر آف ڈیز۔ اور اس کا فارمولا لگانے کا طریقہ کار ویسے ہے جیسے پہلے تھا، اس میں سینٹیکس بھی وہی ہے۔ یہاں پہ ہم یہ لگائیں گے اکول کا نشان اور اس کے بعد بریکٹ، ٹھیک ہے۔ اب کیا لکھنا ہے، کوپ COUP کوپ، یہ دیکھیں BS والا ہم نے پہلے کر لیا تھا، یہ کوپ ڈیز ہے، اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ وہ شو کر رہے ہیں سیٹلمنٹ ڈیٹ، تو سیٹلمنٹ ڈیٹ آپ کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، سلیکٹ کر لینا ہے، پھر آپ نے یہ لگانا ہے یہ علامت۔ اس کے بعد اگلی ہے میچورٹی ڈیٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کو کر لینا ہے سلیکٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ علامت لگانے کے بعد اب دیکھیں یہ اینول، سیمی اینول اور کوارٹرلی آ رہا ہے۔ اینول کے لیے سال کے لیے کرنا ہے تو آپ 1 لگائیں گے، 6 ماہ کے لیے آپ کا یہ ہے تو 6 ماہ بعد کرنی ہے پیمنٹ تو آپ 2 لگائیں گے، اور کوارٹرلی آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کریں گے 4، مطلب ہر 3 ماہ بعد، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس کو یہ والی علامت ہم نے لگا دی، اب ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے فریکوینسی 2 کو، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد شفٹ سے یہ بریکٹ بند کر دینی ہے اور اس کو انٹر کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے یہ اس کو انٹر کیا تو دیکھیں یہ اس کا ریزلٹ نکل کے آ گیا۔ اچھا دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو انٹر کیا تو اس کا یہ ریزلٹ نکل کے آ گیا ہے، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ کوپ ڈیز جو ہیں یہ معلوم، کوپن کے ڈیز جو ہیں یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کوپ ڈیز NC یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے ہمارے مکمل ہو گئے کوپ ڈیز NC۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، کوپ ڈیز کوپن ڈیز SNC کا کیا مطلب ہے، S سے سیٹلمنٹ ہے اور N سے نیکسٹ اور C سے کوپن ڈیٹ، یعنی سیٹلمنٹ ڈیٹ ٹو نیکسٹ کوپن ڈیٹ، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹلمنٹ ڈیٹ ٹو نیکسٹ کوپن ڈیٹ ہم نے اس میں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ کوپن ڈیز NC is used to calculate number of days from settlement date to next کوپن ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی آپ نے تاریخ یاد رکھنی ہے کہ یعنی یہ کس کے بارے میں ہے، کیلکولیٹ نمبر آف ڈیز فرام سیٹلمنٹ ڈیٹ ٹو نیکسٹ کوپن ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم نے کیسے ریزلٹ نکالنا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ریزلٹ، لکھنے کے بعد یہاں پہ اب ہم اس کا جو فارمولا ہے وہ لگا کے اس کا ریزلٹ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکول کا سائن پریس کرنا ہے، بریکٹ اور کوپ COUP کو دیکھیں یہ آ گئے ڈیز NC، ٹھیک ہے۔ اس کو سلیکٹ کر لینا۔ اب یہاں بھی یہ سیٹلمنٹ ڈیٹ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے تو سیٹلمنٹ ڈیٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ کالن لگانے کے بعد آپ نے جو اس کی ہے میچورٹی ڈیٹ وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اچھا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ علامت لگانی ہے اور اس کی فریکوینسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر سال میں کرنا ہے، سال بعد اپنا جو ہے کوپن
اس کے لیے کرنا ہے یوز، تو آپ 1 لکھیں گے 6 ماہ کے لیے، یعنی آدھا ہو جائے گا تو یہ 2 لکھیں گے۔ کوارٹرلی اگر آپ نے دینا ہے تو پھر وہ 3 ماہ ہو جائے گا، 4 آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ماہ کا ہے، اس کو یہاں پہ شیٹ سے بریکٹ بند کر دیں اور انٹر کر دیں، ٹھیک ہے۔ انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اس میں کیا رزلٹ آیا ہے، 1 آیا، ٹھیک ہے، یعنی نمبر آف ڈیز فرام سیٹلمنٹ ڈیٹ، سیٹلمنٹ ڈیٹ سے آگے کتنے نمبر ہیں ٹوٹل، 1 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کوپن ڈیٹ، تو اس میں یہ 1 اس کا ہے۔ اچھا، فارمولا میں جو فائنینشیل میں اگلا جو فنکشن ہے وہ اب ہم نے کرنا ہے کوپن سی ڈی، ٹھیک ہے، کوپن سی ڈی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، کوپن سی ڈی از یوز ٹو کیلکولیٹ نیکسٹ کوپن ڈیٹ، اس میں نیکسٹ جو کوپن ڈیٹ ہے وہ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فارمولا لگانے کا یہی طریقہ، ایکول کا سائن لگائیں، بریکٹ اور کوپن COUPNCD یہ پریس کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ، اچھا کوپن سی ڈی آپ نے جیسے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں سیٹلمنٹ ڈیٹ ہے، تو سیٹلمنٹ ڈیٹ آپ نے یہاں سے کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ علامت لگا کے پھر میچورٹی ڈیٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ فریکوینسی اگر اینولی طور پہ آپ کر رہے ہیں تو 1 لکھیں گے، 6 ماہ کے لیے کر رہے ہیں تو 2 لکھیں گے، اور 3 ماہ بعد کر رہے ہیں تو آپ اس یہاں پہ 4 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے بریکٹ بند کرنی ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ کا جو رزلٹ ہے اس کا کوپن ڈیٹ کا، نیکسٹ کوپن ڈیٹ کا لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو ہماری آپشن ہے وہ ہے کوپ نام، ٹھیک ہے۔ کوپ نام کا کیا ہے، یہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ میں نے شیٹ میں الگ سے لکھا ہوا ہے، کوپ نم از یوز ٹو کیلکولیٹ نمبر آف کوپنز، ٹھیک ہے۔ نام سے کیا ہے، نمبر آف کوپنز بٹوین دی سیٹلمنٹ ڈیٹ اینڈ میچورٹی ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس کا جو ہے فارمولا وہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ شفٹ پریس کریں، بریکٹ لگائیں اور اس کے بعد COUPNUM کوپنم یہ آ گیا، یہاں پہ ڈبل کلک کریں، سب سے پہلے کیا ہے سیٹلمنٹ ڈیٹ کو سلیکٹ کریں، پھر یہ علامت لگائیں، اس کے اچھا اس علامت کے بعد پھر آپ نے اس کو کرنا ہے میچورٹی ڈیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لگا کے آپ نے فریکوینسی جو ہے یہ اگر اینولی ہے تو 1 اور 6 ماہ بعد ہے تو 2، یہ 2 میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور بریکٹ آپ نے کیا کرنی ہے بند کر دینی ہے۔ بریکٹ بند کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے، انٹر پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ کیا ہے، نمبر آف کوپنز جو ہیں وہ آ گئے، اس کا رزلٹ آ گیا، کتنے نمبر آف کوپنز ہیں 6، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کوپنم، ہو گیا ہمارا کوپ پی سی ڈی، اس کے بعد ہماری جو علامت ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں کوپ پی سی ڈی کیا ہے، از یوز ٹو کیلکولیٹ پریویس کوپن ڈیٹ، پی سے کون سی ہوگی، پریویس کوپن ڈیٹ، پی فار پریویس، سی کوپن، ڈی سے ڈیٹ۔ اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، آپ یہاں پہ لگائیں فارمولا لگائیں، ٹھیک ہے، COUPPCD، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ گیا، کیا کرنا ہے سیٹلمنٹ ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے میچورٹی ڈیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فریکوینسی کو سلیکٹ کر لینا ہے، بریکٹ بند، اور بعد آپ نے کیا ہے یہ آپ کے پاس پریویس جو کوپن ڈیٹ ہے یہ آ گئی۔ اب یہاں پہ یہ جو نمبر ہے یہ ہماری یہاں پہ ڈیٹ آنی چاہیے تھی، ہم نے اس کا فارمیٹ جو ہے چینج کرنا ہے، تو کیا کریں گے آپ فارمیٹ سیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فارمیٹ سیل میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم، یہ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ فارمیٹ چینج کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیٹ آ گئی ہے، تو اب ہم نے یہاں پہ کون سی بتانی تھی، پریویس کوپن ڈیٹ۔ اب اس سے پریویس 15 مارچ 2015 سے جو پریویس ہے 6 ماہ پہلے کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے 16 ستمبر 2014، یہ آپ بے شک گن بھی سکتے ہیں کہ 15 مارچ سے 6 ماہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ کون سی ڈیٹ بنے گی، ستمبر 16 2014۔
ٹھیک ہے، یہ اس نے ہمیں کیا کر کے دے دیا، پریویس کوپن ڈیٹ اس نے ہمیں معلوم کر کے دے دی. تو یہ ہمارے یہاں تک فارمولاز جو ہیں یہ دیکھیں فائنینشلی یہ PCD تک ہمارے. اچھا اس کے بعد اگلی جو آپشن ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے CUMIPMT. ٹھیک ہے، CUMIPMT is used to calculate cumulative interest paid on invest. ٹھیک ہے، بٹوین ٹو پیریڈس. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیا کر کے دیتا ہے، یہ ہمیں انٹرسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے یہ ریٹ ہوتا ہے ایئرلی، اور یہ ہماری جو نیکسٹ پیمنٹ ہے یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پرنسپل ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے. دیکھیں یہ یہاں پہ NPER نمبر آف پیمنٹس ہیں، اور PV کا مطلب ہے آپ کی پریزنٹ ویلیو آف پیمنٹس ہے، اور یہ فرسٹ پیریڈ جو ہے اسٹارٹ پیریڈ ہے، اینڈ پیریڈ جو لاسٹ آپ کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے، 24 منتھس کا. تو یہ ہم اس کا فارمولا لگا لیتے ہیں. وہی طریقہ ہے، اس میں آپ CUMI. ٹھیک ہے، یہ آگے اس کو آپ ڈبل کلک کریں. سب سے پہلے آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، ریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریٹ ہو گیا. ریٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے سلیش، اس کو آپ نے 12 کے ساتھ کر دینا ڈیوائڈ. پھر آپ نے یہ لگانا ہے یہ آپشن. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں نیکسٹ جو ہے نمبر آف پیمنٹس ہے آپ کی، وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ علامت لگائیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ PV سلیکٹ کرنا ہے. پھر یہی آپ آپشن لگائیں گے. پھر آپ سٹارٹ پیریڈ جو ہے اس کو سلیکٹ کریں. پھر یہ کوما لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس کا اینڈ پیریڈ ہے اس کو سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے. یہاں پہ 0 ہے تو اینڈ آف دی پیریڈ، بگننگ آف دی پیریڈ ہے تو آپ 1 کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، 0 اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بریکٹ اس کی بند کر کے آپ کیا کر کے دیں، اس کو انٹر کر دیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو کیومولیٹو انٹرسٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ شو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد پھر اگلی جو آپشن ہے یہ CUMPRINC، یہ آپ نے شو کروانا ہے اس میں. اچھا تو CUMPRINC اس میں انٹرسٹ بھی اور پرنسپل ویلیو بھی شو کرتا ہے. اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے. آپ کیا کریں، اس کا یہی طریقے سے فارمولا لگائیں. ٹھیک ہے، CUM اور آگے کیا ہے پرنسپل ویلیو ہو گئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا شو کرنا ہے، ریٹ شو کرنا ہے. ریٹ کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لگا لینا کوما. اس کے بعد پھر آپ نے جو نیکسٹ ہے اس کی وہ یہ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے کوما لگا لیں، اور PV جو ہے وہ آپ کر لیں سلیکٹ. ٹھیک ہے، پھر یہ علامت لگائیں اور سٹارٹ پیریڈ اس کے آگے سلیکٹ کریں. سٹارٹ پیریڈ کے بعد پھر آپ اس کا اینڈ پیریڈ سلیکٹ کریں. اینڈ پیریڈ کے بعد آپ جیسے یہ لگائیں گے تو یہ وہی طریقہ ہے. اینڈ آف دی پیریڈ ہے تو 0 کریں گے، بگننگ آف دی پیریڈ ہے تو آپ اس کو کر لیں 1 کر لیں. ٹھیک ہے، یہ علامت لگانے کے بعد 0 پریس کریں. شفٹ سے یہ آپ بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں. اب دیکھیں یہ آپ کا جو ہے CUM پرنسپل ویلیو بھی اور اس کی انٹرسٹ یہ دونوں اس نے شو ہمیں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا رزلٹ آ گیا ہے. اس کے بعد ہے DB، یہ آپشن آپ نے ڈیپریشیشن نکالنا ہے تو وہ اس کا بھی وہی تقریباً طریقہ کار ہے. DB کیلکولیٹ ڈیپریشیشن آف این ایسٹ یوزنگ فکسڈ ڈکلائننگ میتھڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ نکالنا ہے تو اس کا وہی طریقہ کار ہے فارمولا لگانے کا. ٹھیک ہے، DB. ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے، اس کو کیا کر لینا ہے سلیکٹ کر لینا ہے. سب سے پہلے کاسٹ آپ نے بتانی ہے، یعنی کاسٹ آف ایسٹس وہ کتنی ہے یہ سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کوما لگا لینا ہے. پھر سیلویج یعنی اسکریپ ویلیو اس کی کتنی ہے تو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کوما لگانے کے بعد اس کی لائف بتانی ہے، یعنی لائف آف ایسٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے، وہ بتانے کے بعد پھر پیریڈ بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوما. اب پیریڈ ہمارے پاس یہ کچھ سال ہیں تو اگر ہم 1 سال کے لیے کریں گے تو ہم کیا کریں گے، اس کو یہاں سے ایک اس میں سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر کر دیں گے. یہ ہمارے پاس پہلے سال کا آ گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے دوسرے سال کا بھی نکالنا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. یہیں پہ کیا کرنا ہے، یہ فارمولا لگانا ہے.
اس کے بعد فارمولا لگانے کے بعد ڈی بی پریس کرنا ہے، ڈبل کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہی کاسٹ لے لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوما، پھر سیلوج سلیکٹ کر لینا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایسٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد یہ کون سا پہلے ہم نے پہلے سال کے لیے کیا تھا، اب ہم دوسرا جو سال ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کیا کر لینی ہے، بریکٹ کلوز کر دینی ہے، انٹر کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا دوسرے سال کا نکل آیا۔ اب ہم نے یہ تیسرے سال کا بھی لینا ہے تو اس کا بھی سیم یہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ آپ فارمولا لگائیں گے، اس کو ڈبل کلک کریں، سب سے پہلے کس کو، یہ دیکھیں کاسٹ ویلیو جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ کوما لگائیں، پھر سیلویج ہے یعنی سکریپ ویلیو اس کو سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر کوما لگا کے یہ اس کی لائف آف ایسٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں، پھر پیریڈ بتانا ہے، ہم نے پہلے 1 اور 2 ایئر کا کر لیا تھا، اب ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے، تیسرا سال، تو اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز کرنی ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 سالوں کا جتنے بھی پیریڈ کا آپ نے نکالنا ہے، 5 سالوں کا اگر نکالنا ہے تو اسی طرح سیم اسی طریقے سے آگے آپ نکالتے جائیں گے۔ اچھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ ویلیو بھی دیکھنی ہے، پہلے ہماری ویلیو جو تھی وہ 10,000 تھی، اب کم ہو کے کتنی آتی ہے تو وہ ہم نے نکالنی ہے، تو یہی ہے ایکول آپ پریس کریں، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں 10,000 کو، یہاں پہ مائنس کریں اور مائنس اس میں سے یہ والی ویلیو کاٹیں، انٹر کریں، یہ دیکھیں پہلے 10,000 تھی اب یہ 72 یعنی 7250 یہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو اور اس کو کرنا ہے مائنس، اس کی دیکھنی ہے کتنی آتی ہے تو وہ اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اس کو کریں سلیکٹ، ٹھیک ہے، مائنس کریں اور یہ والی ویلیو کر دیں، انٹر کر دیں، اب دیکھیں یہ 5200 آ گئی ہے۔ اب اگلی کو آپ نے مائنس کرنا ہے، اس میں سے دیکھیں کتنی بنے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اس کو سلیکٹ کریں، مائنس کریں، یہ سلیکٹ کریں اور انٹر کر دیں، تو یہ دیکھیں یہ پہلے 10,000 ویلیو تھی، اس کے بعد 7200 آ گئی، پھر 5200 اور یہ 3800، تو آپ اس طریقے سے یہ اس کا یہ ڈیپریسیشن بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی یہ ویلیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سے۔ اچھا تو یہ جو ڈی ڈی بی ہے اس میں کیا ہے، ڈی مطلب ڈبل، ٹھیک ہے، کیلکولیٹ ڈیپریشیشن آف این ایسٹ یوزنگ ڈبل ڈکلائننگ میتھڈ ہے، اس میں ڈبل ہے، اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، ہم نے ڈی ڈی بی نکالنا ہے تو آپ اسی طریقے سے کیا کریں، یہ اس میں ڈی ڈی بی پریس کریں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کی کاسٹ جو ویلیو ہے وہ بتائیں، سلیکٹ کریں، پھر آپ کوما لگا دیں، پھر سیلویج آپ بتائیں، اسکریپ ویلیو بتائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کوما لگائیں اور لائف اس کی جو ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پیریڈ آپ نے بتانا ہے کہ پیریڈ کتنا ہے، ہم 1 ایئر کا نکال لیتے ہیں تو وہ سلیکٹ کریں اور بریکٹ کلوز کریں، انٹر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دوسرے سال کا بھی بتانا ہے تو اس کا پھر یہی طریقہ کار ہے، اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، ڈی ڈی بی پریس کریں، اس کو سلیکٹ کریں، پہلے کاسٹ ویلیو جو اس کی ہے وہ کریں، کوما لگائیں، پھر یہ سیلوج کریں، پھر کوما لگائیں اور یہ لائف کریں، پھر کوما لگا کے آپ اس کا یہ دوسرے سال کا جو ہے یہ اس کو سلیکٹ کر لیں اور بریکٹ لگا کے اس کو انٹر کریں، تو یہ دیکھیں دوسرے سال کا یہ بن جائے گا۔ اسی طرح تیسرے کا آپ نے بنانا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، ڈی ڈی بی پریس کریں، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں۔ اچھا اس سے اگلی جو آپشن ہے وہ جو فارمولا ہے وہ ڈی آئی ایس سی ہے، ڈی آئی ایس سی فنکشن ریٹرنس دی ڈسکاؤنٹ ریٹ فار سیکورٹی، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے سیٹلمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے، سیٹلمنٹ ڈیٹ فار سیکورٹی، پھر میچورٹی ڈیٹ ہوتی ہے فار سیکورٹی، ٹھیک ہے، پھر پی آر سیکورٹی پرائس، اور یہ جو ریڈیمپشن ہے یہ بتانی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ہماری جو ریڈیمپشن ہے وہ ہمیں کتنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیکورٹی ریڈیمپشن ویلیو ہے، بیسس آپشنل ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے فارمولا لگانے کا یہی طریقہ ہے، آپ یہ ایکول کا پریس کریں، ڈی آئی ایس سی، یہ نیچے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر لیں اور پھر کیا ہے سب سے پہلے سیٹلمنٹ ڈیٹ کو آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میچورٹی ڈیٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں، پھر پی آر کو کریں یعنی سیکورٹی پرائس کو، اور اس کے بعد جو ہے ریڈیمپشن اس کو کر لیں، ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد کیا کریں، اس کو شفٹ سے بریکٹ کلوز کریں اور انٹر کر دیں۔ اب یہ ہمارے پاس فگر اس طرح آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہمارا جرنل سلیکٹ ہے، ہم اس کو پرسنٹیج میں سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں
ہمارے پاس یہ اس کی پرسنٹیج آ گئی ہے 26.37۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آپشن ہے ڈالر ڈی ای، ٹھیک ہے، ڈالر ڈی ای کنورٹ فریکشنل ویلیو انٹو ڈیسیمل ویلیو، ٹھیک ہے، یہ جو فریکشنل ویلیو اس کو ڈیسیمل میں ہم نے یہاں پہ کنورٹ کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں یہ فریکشن میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پہلے تو اس کا یہ نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر آپ نے لکھ لینا ہے 1.3، اور یہ اس کا ڈی نومینیٹر کیا 4، اسی طرح اس کا ہے 1.1 اور اس کا ڈی نومینیٹر کیا ہے 2 ہے، اس کا 2.1 ہے اور اس کا ڈی نومینیٹر 16 ہے، یہ 3.1 ہے اور اس کا ڈی نومینیٹر 4 ہے، تو یہ ہم نے الگ الگ لکھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے ڈالر ڈی ای کا فارمولا اسی طریقے سے لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈالر ڈی ای، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب آپ نے پہلے بتانا ہے فریکشنل ڈالر، یہ جو فریکشن ڈالر ہے ہم نے یہاں پہ بنایا تھا، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فریکشن بتانی ہے، فریکشن میں ہمارا یہ ڈینومینیٹر تھا یہ والا 4، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ سے بریکٹ بند کرنی ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا ڈالر ڈی ای نکل کے آ گیا۔ اب ہم نے یہ سب کا نکالنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، یہاں سے اس کو آپ ڈریگ کر دیں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب کا یہ، اچھا پہلے ہم نے ڈالر ڈی ای نکالا ہے، تو اب یہ ڈالر ڈی ہمارا نکل گیا، اب ہم نے اس کو ڈالر ایف آر نکالنا ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ ہم نے یہ جو تھی ہماری فریکشن اس کو ہم نے ڈیسیمل میں تبدیل کیا تھا، اب کیا کریں گے، اب ہم نے اس کا ڈیسیمل، یہاں پہ سب سے پہلے ڈیسیمل ڈالر ہم نے یہی سلیکٹ کر لیا، یہ والا 1.75 ٹو 1.5، ٹھیک ہے، یہاں پہ سلیکٹ کر کے ایک انسرٹ کر کے، سوری یہاں کرنی تھی، یہاں انسرٹ کر کے یہ 1.5 یہ ہم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا آ گیا۔ اب دیکھیں یہ ڈیسیمل ڈالر کے یہی آپشن جو ہمارا ڈیٹا یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے، یہ 2.76 ہے، یہ 3.25 ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ادھر لکھ لیا۔ فریکشن ہماری کیا تھی، یہ والی جو ہماری فریکشن تھی یہاں پہ یہ ڈینومینیٹر جو ہم نے لکھے تھے 4 to 17، 4 to 16 اور 14، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو ہے یہاں پہ ہم 2 لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ 16 اور یہاں پہ 4، ٹھیک ہے، اس کو کلیک کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ڈیٹا آ گیا، تو یہ والا ڈیٹا وہی ہے، یہ والی فریکشن ہے اور یہ والا ڈالر ڈی مطلب یہ ڈیسیمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کا ہم نے ڈالر ایف آر نکالنا ہے، تو اس کا پھر سیم یہی طریقہ ہے، ڈالر ڈی او، یہ نیچے آ گیا، اس کو سلیکٹ کریں۔ اب یہاں پہ ڈیسیمل کو سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے، تو ڈیسیمل ہمارا کیا ہے، یہ والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد فریکشن کو سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ فریکشن کو سلیکٹ کر لیا، یہاں پہ بریکٹ کلوز کر کے اس کو انٹر کر دیا، تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے جواب وہ آپ کیا 1.3 یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کرنے ڈریگ، ٹھیک ہے، یہ ڈریگ ہوا تو یہ سارے کا جو ڈالر ایف آر نکلا ہوا آ گیا۔ اب ایک اور طریقہ بھی ہے، ہم نے اس کا جو ہمارے پاس یہ فریکشن ہے اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کیا، ٹھیک ہے، کاپی کریں اور یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یہ پیسٹ ہو گیا۔ اب یہ اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ یہاں سے کرنسی میں تبدیل کریں اور یہاں کومے سے اس کا جو ہے یہ سائن ہٹا دیں، تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں سے ادھر سے فارمولا لگا کے بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی ہے کہ ادھر سے بھی اب اسی فریکشن کو ہم نے ڈیسیمل میں تبدیل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ والی جو ہے ڈیٹا یا ادھر سے لے لیتے، یہ ڈیٹا ہے اس کو کاپی کریں، ٹھیک ہے، اب اس ڈیٹا کو یہاں پہ آپ پیسٹ کر لیں، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کیا کریں اس کو پیسٹ کر لیں۔ اب یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے آنا ہے
اور یہاں پہ اس کو آپ نے فریکشن میں تبدیل کر لینا ہے۔ دیکھیں جو کام ہم نے فارمولوں سے کیا ہے تو وہ ہم ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے یہ فریکشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور فریکشن والا جو یہ ڈیٹا تھا اس کو ہم نے ڈیسیمل میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اچھا، فارمولا جو ٹیب ہے اس میں فائنینشیل میں آگے جو ہماری جو آپشن ہے وہ ایفیکٹ فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ ایفیکٹ فارمولا ہم نے کرنا ہے، اس میں نومینل ریٹ ہے اور ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے، کتنے سال کے لیے ہمیں نومینل ریٹ مل رہا ہے، 5% مل رہا ہے، 2%، 6۔ تو یہ جو ہم نے یہ نومینل ریٹ ہے اس کو ہم نے ایفیکٹ فارمولا کی مدد سے نکالنا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے ایکول کا سائن اور اس کے بعد ایفیکٹ کا فارمولا لگا لینا، یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ نومینل ریٹ جو ہے یہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد NPR یعنی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ 5% ہمارے پاس وہی، یعنی یہ ہمارا فارمولا صحیح لگا ہے، اس میں ہمیں وہی 5% دے دیا ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ سب کا لینا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا 5% ہمارا نکل آیا ہے، 4 کا 2 اور یہ 5 کا 6، یہ سیم اسی طرح آتا ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ ڈریگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں 4 کا 2 تھا، ادھر ایسے ہی آ گیا، 5 کا 6% تھا اور 6 کا 10 تھا، یہ ہمارے پاس وہی اسی طریقے سے فارمولا ہمارے پاس آ گیا۔ اچھا، فارمولا میں جو اگلا ہمارا فنکشن ہے وہ ہے فیوچر ویلیو آف انویسٹ، ٹھیک ہے، FP ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے انٹرسٹ ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جتنا بھی ہم نے یہ 1000 ہے، ہم 36 منتھ کے لیے اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 36 منتھ کے بعد ہمارا یہ کتنا بنے گا۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ فارمولا لگا لیں، ٹھیک ہے۔ FP یہ دیکھیں نیچے آ گیا۔ اب اس کو سب سے پہلے ریٹ کو کریں، ریٹ کو کرنے کے بعد اس کو 12 کے ساتھ اس کو کر لیں، کیونکہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کوما لگائیں، پھر ہم نے یہ پیریڈ بتانا ہے 36 منتھ کا، ٹھیک ہے۔ وہ بتانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو مائنس کر کے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو 1000 ہے یہ اماؤنٹ کو جو ہے نا آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور شفٹ کے ساتھ بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے ہماری فیوچر ویلیو وہ ہمارے پاس کلیکٹ ہو کے آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ہے پہلا FP تھا، اب FP شیڈول فنکشن ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انیشیل انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور دوسرا ایریا آف ڈیفرنس ریٹ، یعنی اس میں آپ ڈیفرنٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ دو چیزیں اس میں پوچھی جاتی ہیں، پرنسپل اور شیڈول، صرف دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فارمولا لگانے کا یہی طریقہ ہے، آپ یہاں پہ FV شیڈول یہ آ گیا، اس کو ڈبل کلک کریں۔ اب دیکھیں پرنسپل پوچھ رہا ہے اور شیڈول پوچھ رہا ہے۔ پرنسپل میں سب سے پہلے آپ یہ جو ہے اس کو کریں سلیکٹ، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ شیڈول میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں، ان تینوں کو آپ نے سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں سلیکٹ ہو گئے اور شفٹ سے بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس FV شیڈول کا جو فنکشن ہے اس کا ریزلٹ نکلا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایرے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ترتیب سے یعنی سارے جو ڈیفرنٹ ملٹیپل آپ کے پاس انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ فنکشن ہے انٹریٹ فنکشن ہے، اس میں یہ سیٹلمنٹ ڈیٹ ہے کہ کب آپ کی جو سیکورٹی سیٹل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کب آپ کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے وہ میچور ہو رہی ہے۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ انویسٹمنٹ جو آپ کی اوریجنل اماؤنٹ ہے وہ آپ نے بتانی ہے، ریڈیمپشن وہ ہوتا ہے جو آپ کو واپس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے، آپ نے فارمولا لگانا ہے اور انٹ ریٹ، دیکھیں اس کو ڈبل کلک کر لیں۔ سب سے پہلے کیا پوچھ رہا ہے، سیٹلمنٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے، وہ لگائیں، پھر میچورٹی ڈیٹ جو ہے وہ لگائیں، اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ جو آپ نے اماؤنٹ یہ انویسٹ کی ہے وہ والی اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے ریڈیمپشن، اس کو سلیکٹ کریں اور بیسس تو آپشنل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں اسپیس سے، یہ بریکٹ بند کریں اور اس کو کر دیں
انٹر کر دیں. اب یہ آ گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ یہ جرنل ہے، اس کو آپ یہاں پہ پرسنٹیج میں شو کر سکتے ہیں. دیکھیں ریڈپشن کتنے ہے، 7% آپ کا اس کا وہ آیا ہے. اچھا، انٹریٹ جو فنکشن ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہمارا ہے آئی پی ایم ٹی فنکشن ان ایکسٹ. ٹھیک ہے سب، یہ ہماری پاس لون اماؤنٹ ہے. انٹرسٹ جو ہماری لون کی اماؤنٹ ہے اس پر انٹرسٹ ریٹ 14% ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لون پیریڈ کتنا ہے، 4 سال کے لیے. اب 4 سال، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ تو یہ 48 منتھ بنے گا. اب 48 منتھ میں کس ماہ میں کتنا انٹرسٹ پے کرنا ہے، یہ ہم آئی پی ایم ٹی فارمولے کے تحت پتہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے نکال سکتے ہیں ہم. اس کا فارمولہ لگانے کا وہی طریقہ ہے، آپ یہاں پہ ایکول کا سائن پریس کریں اور آئی پی ایم ٹی یہ دیکھیں نیچے آ گیا. جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ گیا. سب سے پہلے ہم نے اس کا ریٹ جو ہے اس کو کرنا ہے سلیکٹ، اور اس کو کیا کرنا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی کرنا ہے 12، یعنی 12 مہینے ہیں. پھر آپ نے اس کے چوتھے ماہ کا نکالنا ہے تو وہ پریس کر دیں. ٹھیک ہے، 5ویں کا نکالنا ہے تو 5 کر دیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا جو ہے پیریڈ وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، پیریڈ سلیکٹ کر لینا ہے. پیریڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کے ساتھ، 12 کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو اصل جو آپ کی لون اماؤنٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کرنی اور انٹر کر دینا. اب یہ آپ کے پاس منتھلی انٹرسٹ ریٹ آپ کا آ گیا کہ آپ کا 1 لاکھ ہے، اس پہ 14+ پہ جو آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ یہ نکلا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے چوتھے مہینے کا نکالا تھا. یہاں پہ آپ کلک کریں، چوتھے کی بجائے 6 لکھ دیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کلک کریں باہر بریکٹ کے اور انٹر کر دیں. تو یہ آپ کا چھٹے مہینے کا نکل گیا. اب ہمارے پاس یہاں پہ مائنس شو ہو رہا ہے. مائنس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو ڈیبٹ ہوگا یہ آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو رہا ہے، اس لیے یہ مائنس لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی اگر آپ نے ہٹانا ہے تو آپ کیا کریں، یہاں فنکشن سے پہلے آئی پی ایم ٹی سے پہلے آپ مائنس لکھ دیں. ٹھیک ہے، مائنس لکھنے کے بعد پھر بریکٹ کے باہر کلک کریں اور انٹر کر دیں. آپ دیکھیں وہ مائنس بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد 6 منتھ کا ہم نے نکالا ہے، تو آپ نے اگر 18ویں مہینے کا یا 17ویں مہینے کا بھی نکالنا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. باہر کلک کریں، اب دیکھیں یہ 18ویں مہینے کا ہمارے پاس آئی پی ایم ٹی جو ہے اس کا منتھلی جو انٹرسٹ ہے وہ نکلا ہوا آ گیا. اس کے بعد اگلا جو ہمارا فنکشن ہے، فارمولہ ہے، وہ ہے آئی آر آر، یعنی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن. ہم نے بتانا ہے. ہمارے پاس ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ریٹ چاہتی ہے 8%. ٹھیک ہے، تو اگر وہ اسے 8% یا اس سے زیادہ مل جائے تو وہ کمپنی بی میں انویسٹ کرے گی. ٹھیک ہے نا، اس نے کتنے دینے ہیں، 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، اور وہ ہر سال، یہ ایئرز ہے ہمارے پاس، ہر سال چاہتی ہے کہ یہ والی جو اماؤنٹ ہے اسے ملتی رہے. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم آئی آر آر جو ہے فارمولہ، اس کی مدد سے یہ نکال سکتے ہیں. اس کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ نے صرف کیا دینی ہے، ویلیوز دینی ہے. ٹھیک ہے، اور ویلیوز آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے. یہ سلیکٹ ہو گئی. شفٹ سے آپ نے اس کو بریکٹ کو کلوز کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اس کو انٹر کیا تو ہمیں یہ کتنی ویلیو دے گی، 10% دے گی. اب کمپنی جو اے ہے ہماری، جو انویسٹ کرنا چاہتی تھی، وہ تو صرف اس کا ایکسپیکٹڈ ریٹ 8% تھا. اب اسے 8 سے زیادہ یعنی 10% مل رہا ہے، اس لیے وہ اس کمپنی میں ضرور انویسٹ کرے گی. اور آگے ہے آئی ایس پی ایم ٹی فنکشن ہے. اس میں ہمارے پاس ریٹ جو ہے 8% ہے. پی وی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 1,25,000 ہے. این پی آر جو ہمارا پیریڈ ہے وہ 25 ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی طریقہ جیسے ہم پہلے فارمولہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایس پی ایم ٹی. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اب اس میں سب سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے، ریٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ریٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے پیریڈ بتانا ہے تو ایک بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد این پیریڈ جو ہے ہمارا یہ 25 والا، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ اماؤنٹ جو ہے ہماری پریزنٹ ویلیو جو اس کو کر لیتے ہیں.
اور شفٹ کے ساتھ اس بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں۔ اب یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کیا کریں، پرسنٹیج میں کر لیں، صحیح ہے، یا اس کو نمبر میں جرنل میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے جو ہے انسٹالمنٹ وہ آپ شو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے، اگر اس میں سے آپ نے مائنس جیسے پہلے ہم نے ہٹایا تھا، یہاں پہ مائنس پریس کریں اور یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ جو مائنس میں ویلیو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ کے پاس آ گئی ہے رقم۔ اس کو یہاں پہ اگر آپ کرنا چاہیں کم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے اب جرنل نمبر اس طریقے سے آپ اس کو چینج کرنا چاہیں، بہتر یہ ہم اس کو کرنسی میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کرنسی میں یہ ہمارے پاس جو اماؤنٹ، اچھا اس کے بعد اگلا جو ہمارا فارمولا ہے وہ ایم ڈیوریشن کا ہے۔ یہ موڈیفائڈ جو ڈیوریشن ہوتی ہے اور کسی بھی باؤنڈ کی، اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیلکولیٹ موڈیفائڈ ڈیوریشن آف اے بانڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، ہم نے یہاں پہ اس کا لگانا ہے ایم ڈیوریشن، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈبل کلک کریں، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ پھر یہ سب سے پہلے آپ سیٹلمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں، پھر میچورٹی ڈیٹ سلیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر کوپن جو ہے، کوپن کا ریٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد ییلڈ کو سلیکٹ کر لیں، پھر ہے فریکوینسی ہے، فریکوینسی آپ اگر 6 ماہ کے لیے کر رہے ہیں تو 2 کریں، سال کے لیے کر رہے ہیں تو 1 کر لیں، اور اگر کوارٹرلی یعنی 3 ماہ کے لیے کر لیں تو آپ یہاں 4 کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کی جو بریکٹ ہے اس کو کلوز کر دیں اور اس کو انٹر پریس کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کی جو ایم ڈیوریشن ہے، موڈیفائڈ ڈیوریشن ہے، وہ ہمارے پاس نکل کے آ گئی۔ اب یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو پرسنٹیج میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، پرسنٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایم ڈیوریشن کتنی آئی، 96%۔ اچھا اس کے بعد اگلا جو ہے ایم آئی ڈبل آر جو فارم ہے، موڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے، یہ ہم نے کرنا۔ پہلے ہم نے آئی ڈبل آر آر یہ کیا تھا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، اب کیا ہے موڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن۔ اب ایک کمپنی کا جو اس نے فکس کیا ہوا ہے ریٹ وہ 8% ہے، اور وہ انویسٹ کر کے اس نے 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ہم نے اسے کتنا دینا ہے، ہر سال یہ والا دینا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں بھی اس کا 8% انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے، انہیں کتنا ملتا ہے اس میں سے، مطلب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن انہیں کتنا ملتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہے، یہاں پہ ایم آئی ڈبل آر، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں، اور سب سے پہلے آپ نے ویلیو دینی ہے، تو ویلیو یہ آپ نے ساری دے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویلیو سلیکٹ ہوگی، اس کے بعد فائنینس ریٹ ان کا کتنا ان کا ایکسپیکٹڈ ہے وہ سلیکٹ کر لیں، اور پھر یہ ری انویسٹ جو ریٹ ہے وہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ اس کی بریکٹ کلوز کریں، اور یہ دیکھیں اب ہم کتنا، یعنی انہوں نے ایکسپیکٹ کتنا کیا تھا 8%، لیکن انہیں 10% مل رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ انہیں اس میں جو ہے نقصان نہیں ہے، منافع ہے، تو وہ اس میں انویسٹ ہے، وہ ہے نومینل۔ نومینل فنکشن ہم نے ایکسل میں کرنا ہے، تو اس میں افیکٹو انٹرسٹ ریٹ جو ہمارا ہے وہ 6% ہم نے لے لیا ہے۔ نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ جو ہے ہمارا وہ ہے، نمبر آف کمپاؤنڈنگ ہمارا پیریڈ جو ہے وہ 4 ہے، یعنی ہم نے ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے یہ پیمنٹ کا یہ لگایا ہے۔ تو اس میں نومینل کا وہی ہے، ہم فنکشن لگائیں گے نومینل، یہ دیکھیں نیچے آ گیا، اس کو سلیکٹ کریں۔ سب سے پہلے افیکٹو ریٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آف پیریڈ ہے، دیکھیں نمبر آف پیریڈ ہے، اس کو کریں سلیکٹ اور بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارا نمبر میں آ گیا ادھر، کیونکہ جرنل لکھا ہوا۔ اب ہم اس کو یہاں پہ پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو پرسنٹیج میں بھی آپ نکال سکتے ہیں، یعنی ہمارا افیکٹو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6% ہے، زیادہ ہے۔ این پر ہے فنکشن، اس کا بھی یہی ہے، ریٹ آف انٹرسٹ ہے ہمارا 23%، اور پیمنٹ میڈ ایچ پیریڈ یہ مائنس میں 1000 کیونکہ ہم سے جائے گی، اور پریزنٹ ویلیو اس کی 2000 ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام جو فارمولے ہیں وہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، سیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ این پی یار یہ دیکھیں نیچے آ گیا۔ اب ہم نے سب سے پہلے اس کا جو ریٹ ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹ کے بعد یہ پیمنٹ جو ہے اس کو کر لینا سلیکٹ۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا لگانا ہے، یہ
پریزنٹ ویلیو لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بریکٹ کلوز کر دینی ہے اور انٹر کر دینا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے، یہ جو ویلیو، اچھا اب یہ ہمارے پاس اس طرح ڈیٹا ہے، اس کو ہم یہاں سے یہ دیکھیں کر کے، تو اب ہمارے پاس یعنی یہ 3 سالوں کا آیا ہے، 3 ایئرس کا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا این پر کے بعد ہمارا جو اگلا فنکشن وہ ہے این پی وی، ٹھیک ہے، یعنی نیٹ پریزنٹ ویلیو ہم نے نکالنی ہے۔ تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، جیسے ہم نے پہلے فارمولے لگائے ہیں ویسے ہی لگانے این پی وی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے ریٹ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا ریٹ کیا ہے، یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہم سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد پھر یہ ویلیو 1 2 3 یہ ساری ایئر 1 کی 2 کی اور 3 کی، تینوں سالوں کی جو ویلیو، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور بریکٹ کلوز کر دینی، انٹر کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ روپیز میں ہماری یہ ویلیو جو ہے این پی وی یعنی نیٹ پریزنٹ ویلیو ہمارے پاس نکل کے آ گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارا ہے او ڈبل ڈی ایف پرائس، جو فارمولا وہ ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، کیلکولیٹ دی پرائس آف بانڈ ود اوڈ فرسٹ پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی فارمولا لگانے کا وہی طریقہ ہے، او ڈبل ڈی ایف پرائس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں آپ نے لینی ہے یہ سیٹلمنٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے میچورٹی ڈیٹ، یہ ہو گئی، پھر ہے ایشو، اب دیکھیں ایشو ڈیٹ یہ ہے، اس کے بعد فرسٹ کوپن دیکھیں یہاں پہ یہ والا، اور پھر ہے ریٹ کوپن، اینول کوپن ریٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ییلڈ ہے، ییلڈ کے بعد یہ ریڈیمپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فریکوینسی ہے، فریکوینسی کے بعد یہ ہے بیسس، ٹھیک ہے۔ اس کو شفٹ سے بریکٹ کلوز کریں اور انٹر کر دیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے او ڈبل ڈی ایف پرائس فارمولا یوز کریں، ایف اور اینڈ جو فنکشن ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ فرسٹ ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے اور یہ سیکنڈ کا، اگر ہمارے پاس یہ دونوں میں پاس ہو تو یہاں ہمارے پاس پاس ریزلٹ آنا چاہیے، اگر ان میں ایک میں فیل ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ فیل کا ریزلٹ آنا چاہیے۔ یہ فنکشن ہم کیسے یوز کریں گے، یہ ہم سب سے پہلے بریکٹ لگائیں گے اور ایف لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ اینڈ کا فنکشن لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اینڈ آ گیا۔ اب اینڈ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والا سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہو جائے آپ کا، اگر یہ پاس ہو تو آپ نے پھر اسی طرح ایکول کریں، ٹھیک ہے، اور ڈبل کوٹس کے اندر آپ کریں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہاں پہ یہ والا اگر پاس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ڈبل کوٹس کے اندر لکھیں گے پاس، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد پھر آپ کوما لگا کے آپ دیں گے کہ یہ اگر یہ پاس ہے تو اچھا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ڈیفائن نیمز ٹیب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ڈیفائن نیم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے، اس میں یہ ٹیب ہے، ایک ڈیٹا ہمارے پاس اردو کا ہے، نمبروں کا، اسلامیات کا ہے، میتھ کا ہے، تو ہم نے یہ صرف اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ڈیفائن نیم پہ ہم کریں گے، مثلا یہ اردو کا ڈیٹا ہم نے سلیکٹ کر لیا اور اس کا ڈیفائن نیم ہم نے کرنا ہے، یہاں پہ اگر اردو ہی آپ رہنے دیں گے تو اس کو سمپل آپ نے اوکے کر دینا ہے، تو یہ آپ کے پاس اردو کا جو ڈیٹا ہے وہ سارا سمپل آپ کے پاس سلیکٹ ہو کے آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اردو، اس کو آپ کلک کریں گے
تو یہ آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا وہ سے آ گیا سلیکٹ ہو کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اب اردو کو سلیکٹ کریں۔ اب اردو کا جو ہے فارمولا وہ لگ کے آ گیا۔ یہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے، سم کا فارمولا، ٹھیک ہے۔ یہ شروع ہو گیا اور یہاں پہ آپ کیا کریں، بریکٹ کو کلوز کریں۔ اب دیکھیں اردو کا ہم نے یہ فارمولا لگا کے یہ سارا ڈیٹا جو یہ اس کا سم کیا بنا 211، اور وہی 211 ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے اسلامیات کا اگر سلیکٹ کرنا ہے تو اسلامیات کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اسلامیات کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ آپ نے اسلامیات ہی رہنے دیں اور یہاں پہ اوکے کر دیں۔ اب اسلامیات بھی ہمارے پاس ایڈ ہو گیا، تو یہاں پہ بھی آپ یہی کام کریں گے، اب سم کا فارمولا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیپ کریں، یہ فارمولا لگ کے آ گیا۔ یہاں پہ آپ نے اسلامیات کو سلیکٹ کر لینا، اس کو ڈبل کلک کریں یا ٹیب سے آ جائیں اور شفٹ پریس کر کے اوکے کر دیں۔ اب دیکھیں اسلامیات کے 241 ہیں، ادھر بھی ٹوٹل وہی آ گیا۔ اس طریقے سے آپ صرف یہ ایک پوری رو کا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ فارمولا آپ کا سلیکٹ ہو کے آپ اس کو سم کر سکتے ہیں یا جو بھی فارمولا لگائیں۔ پھر ہے نیم مینیجر، ٹھیک ہے۔ اب نیم مینیجر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھیں ہم نے اگر دو صرف کا اسلامیات اور اردو کا ڈیٹا ایڈ کیا تو وہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اسی ڈیٹا کو یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں اسلامیات کی بجائے کوئی اور نام لکھ دیں، یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر لیں تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نیو انٹری بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے۔ تو نیو انٹری آپ نے کون سی ڈالنی ہے، اگر آپ نے یہاں سے ڈالنی ہے یا یہ ڈالنی ہے تو آپ یہاں پہ نیو انٹری بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ پورے ٹیبل کا جو ڈیٹا اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں ٹیبل، ٹھیک ہے، اور اس کو اوکے کر دیں۔ اب یہ ٹیبل اس کے اندر ایڈ ہو کے اس کو کلوز کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جسٹ ٹیبل جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی ٹیبل کیا ہے تو پورا ٹیبل جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی بجائے صرف اردو کا جو رو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اردو کی رو جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا، آ گئی۔ اب اردو کی بجائے اسلامیات کا ہم نے ڈیٹا اس میں سیو کیا ہوا تھا، آپ اسلامیات کا فارمولا لے کے آئیں گے جب تو یہ دیکھیں اسلامیات والی رو جو ہے وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو کے آگے۔ پھر اگلی آپشن ہے ہمارے پاس یوز ان فارمولا۔ اب آپ نے یہ اسلامیات، ٹیبل اور اردو یہ تین آپشن ہم نے ادھر ایڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ نے اردو کا یہاں پہ فارمولا لگانا ہے، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب اردو کو کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ آئیں اور سم کا فارمولا ادھر سے لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ٹیب پریس کریں، یہ دیکھیں ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ ایڈ ہو گیا۔ ایڈ ہونے کے بعد اب یہاں پہ اس کو شفٹ سے بریکٹ بند کریں اور اوکے کر دیں۔ اب اس طریقے سے آپ یوز ان فارمولا یعنی اس کو فارمولا میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے یہ لگایا، دیکھیں یہ اس کا سم ہمارے پاس نکل کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آگے کریٹ فرام سلیکشن۔ اب کریٹ فرام سلیکشن کا کیا ہے کہ آپ نے کریٹ نیم فرام ویلیوز ان دی رو، یہ دیکھیں یہ آ گیا، کریٹ نیمز فرام ویلیوز ان دی، یا ٹاپ رو سے آپ کر سکتے ہیں ان کو، یعنی آپ نیمز کو ٹاپ رو کی مدد سے آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ٹاپ رو سے کرتے ہیں، اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ٹاپ رو میں یہ نیم، اردو، اسلامیات، میتھ یہ سب ہیں، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ہم یہاں پہ لکھیں گے اردو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے ہی ہم نے اردو لکھا ہے تو ہمارا یہ اردو کے نام سے یہ سارا اس کا ڈیٹا جو ہے رینج ساری سلیکٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پہ اردو کو مٹا کے یہاں پہ جی کے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ جی کے لکھیں گے، یہ دیکھیں جی کے، تو یہ ٹیب کریں گے سلیکٹ، سوری
اچھا یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کو اور جی کے آپ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیم اب آپ نے کیا کرنا ہے میتھ کا ہے تو میتھ کا آپ نے کرنا ہے تو میتھ کو آپ اب اس کے بعد ہے میتھ کا تو میتھ کا بھی یہی طریقہ کار ہے آپ یہاں پہ میتھ کریں. ٹھیک ہے تو اب میتھ کا آپ کا جو ہے فارمولا وہ آ گیا تو اب میتھ آپ کریں گے تو میتھ والا سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد فارمولا جو ٹیب ہے ہمارا اس میں ہم نے اگلا یہ کرنا ہے فارمولا ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے ہم نے چیک کرنا ہے بھی کوئی ایرر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے تو اس کا یہ سب سے پہلے ٹریس ہے پریسیڈنٹ. اس میں کیا ہے آپ نے ٹریس کر لینا ہے. اس آپشن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فارمولا ہے یہ ٹریس ہو جائے گا کہ یہ فارمولا کہاں کہاں پہ لگا. یہ دیکھیں ایرو کی مدد سے. ٹھیک ہے اب اس ایرو کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر اور ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ اسی فارمولا کو جو ریزلٹ ہے اس کو یہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے یا یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو یہاں پیسٹ کر دیں اس کو. ٹھیک ہے اب آپ اس کو کرتے ہیں ٹریس تو پھر کیا یہ بتائے گا کہ یہ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کے فارمولا کا ریزلٹ ہوگا وہیں پہ آپ کا یہ ایرو چلا جائے گا. ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر ہے ٹریس ڈیپینڈنٹس. اب آپ نے دوبارہ اس کو ریموو کریں. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ کون کون سے ہیں تو وہ آپ ٹریس ڈیپینڈنٹ یہاں پہ بتا دے گا. دیکھیں اب آپ کا یہ جو فارمولا ہے اس کا ریزلٹ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے ٹوٹل کیا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو فگر ہے اس کا ادھر بھی فارمولا لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی اس کا ٹوٹل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیتا ہے. یہ وہی ہے آپشن یہاں سے آپ ریموو کر لیتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے شو فارمولا. یہاں سے آپ اپنا جو فارمولا ہے اس کو شو بھی کر سکتے ہیں. اس آپشن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی یہ سارے فارمولاز جو ہیں یہ شو ہو گئے ہیں. یہاں سم کا فارمولا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ سم کا لگا ہوا ہے G8 یہ سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی. ٹھیک ہے یہ بھی یہ سارے فارمولا شو ہو رہے ہیں. اگر آپ کے فارمولا میں کوئی ایرر ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ایرر چیکنگ یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹریس کر سکتے ہیں اس ایرر کو یا اس ایرر کو آپ کیا کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ کام یہاں سے کر سکتے ہیں. پھر ایویلویٹ فارمولا آپ کسی بھی فارمولا ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے. اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈائیلاگ باکس آ گیا. ہم نے اس فارمولا کو کیا ہوا ہے کلک تو یہ کیا لکھا ہوا ہے G8 اور J8. ٹھیک ہے یعنی یہ G اور 8 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ G ہے اور یہ 8 ہے. یہ G8 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ J8 تک یہ J ہے. ٹھیک ہے اور یہ 8 ہے. یہاں J8 تک یہ فارمولا ہے اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ شو کر دیتا ہے. اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے تو وہ اس کا جو ہے وہ ٹوٹل ہے 221 ریزلٹ وہ بھی اس کو شو کر دیتا ہے. ریسٹارٹ کریں گے تو دوبارہ وہی بتا دیتا ہے. یعنی آپ اس میں یہ ساری چیزیں شو جو ہیں وہ چیک واچ ونڈو کا ہے. ٹھیک ہے اب واچ ونڈو کا کیا کام ہے آپ یہ اسٹوڈنٹس کچھ نیم ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں اور واچ ونڈو پہ کلک کر دیں. یہ آ گئے. ٹھیک ہے اب دیکھیں ایڈ واچ یہ ہمارے پاس شیٹ کی ساری ڈیٹیل آ گئی. اس کو آپ ایڈ کر دیں اور یہ ہمارے پاس یہ ونڈو جو ہے یہ آ گئی. ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہ شیٹ 2 ہے دیکھیں یہاں پہ یہ شیٹ 2 ہے. ٹھیک ہے اور یہ جو بک ہے ورک بک ہے وہ لاجک ہے کیونکہ یہ میں نے اس نام سے یہ سیو کی ہوئی تھی. نیم کوئی نہیں ہم نے دیا ہوا. سیل جو ہے G7 ہے. ٹھیک ہے ادھر سے G ہے اور ادھر سے 7 سے لے کر یہ دیکھیں 11 تک ہے. تو یہ بھی G7 8 9 10 11 اور یہ ان کے نیم ہے. ویلیو کیا ہے اسٹوڈنٹ کے نیم جو ہم نے یہ لکھے تھے یہ ہے.
تو یہ ہم اس کو یہاں سے بھی جہاں بھی آپ اس کو فٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ نے جب ڈیٹا لکھا ہوا آپ اس کو یہاں پہ واچ کر سکتے ہیں، یعنی ایک نئی ونڈو آپ یہاں بنا کے اس کو واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کریں اور اس کے بعد پھر اگلا جو آپشن ہے ہمارا وہ ہے کیلکولیشن کا. ٹھیک ہے، اب آٹومیٹک کیلکولیشن ہے. اگر تو آٹومیٹک کیلکولیشن پہ کلک ہوا ہو تو پھر آپ کا جو بھی فارمولا لگا ہوگا اس کا سب کا جو ریزلٹ ہے وہ آگے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا یہ والا جو ہے یہ ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ صرف اس میں فارمولا لگا ہوا ہے تو یہاں تک آپ نے ڈریگ کرنا ہے تو سب کا سام نکل کے آ گیا. یہ یہاں پہ لگا ہوگا آٹومیٹک. اگر تو ہے مینول پہ آپ لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ جیسے ڈریگ کریں گے تو ہر جگہ پہ کیا آئے گا، وہی 145 ہی آ رہا ہے. یعنی یہاں پہ وہ اس کو آٹومیٹک سب کا جو سام کا فارمولا ہے وہ نہیں لگا آ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کبھی بھی آپ نے اس طرح آٹومیٹک اگر سب کے فارمولا لگانا ہو تو آپ نے اس آپشن کو چیک کر لینا ہے. یہاں پہ اگر آٹومیٹک ہوگا تو آپ کے سب کے لگیں گے، نہیں تو نہیں لگیں گے. آٹومیٹک ایکسیپٹ فار ڈیٹا ٹیبلز، اگر آپ کے ڈیٹا ٹیبلز یہاں پہ آپ نے بنایا ہوا ہے ٹیبل تو پھر آٹومیٹک سب کا لگے گا، لیکن سوائے اس ڈیٹا ٹیبل پہ وہ اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیلکولیٹ نو ہے، آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے اور ادھر آپ کے پاس دوسری شیٹ میں بھی کچھ ڈیٹا ہے. کیلکولیٹ نو پہ کریں گے تو آپ کا وہ جو ڈیٹا ہے دونوں شیٹوں پہ اس کی یہ چینجنگ ہو جائے گی. یہاں پہ کریں گے تو ادھر دوسری پہ بھی ہو جائے گی. اور کیلکولیٹ شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا اس شیٹ پہ چینج کیا ہے وہ اسی شیٹ پہ چینجز رہیں گی، دوسری شیٹ پر نہیں ہوں گی.